الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين وبعد فيقول ربنا جل وعلا في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال صلى الله عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم آمين. اسٹیج کی زینت بنے واجب الاحترام وارثین انبیاء علماء اکرام، میرے اپنی اس بستی پر آئے ہوئے تمام مسافرین، سفر کی صعوبتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کتاب و سنت کی کچھ باتیں سننے آئے ہوئے تمام مہمانان اکرام کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. فیا اہلا و سہلا و مرحبا بکم. خیر امت کے لقب سے ملقب فرما امت کی با کردار، با حیا، با اخلاق، با حجاب میری ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ محض جس کی توفیق و عنایت سے اللہ نے مجھ اجناسیس کو آپ کے سامنے کچھ کہنے بلکہ کچھ سننے کا موقع عنایت فرمایا. درود و سلامتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ان تمام پر ہو. حاضرین، آج بتاریخ 22 فروری 2024 بروز جمعرات آج ہم اپنے گاؤں کی مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار میں جمع ہوئے ہیں ایک روزہ عظیم الشان اجلاس کی مناسبت سے، جس کی صدارت میرے استاد محترم حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں. اس وقت جس موضوع کو مجھے آپ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا، میرا موضوع ہے علم دین حاصل کرنے کے معتبر ذرائع. علم دین حاصل کرنے کے معتبر ذرائع. اپنی تقریر کو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس شعر سے میں آغاز کرتا ہوں. ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. حضرات، علم کیا ہے؟ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. علم پیغمبروں کی میراث ہے. علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مالدار انسان اپنے مال کی خود حفاظت کرتا ہے، جبکہ علم صاحب علم کی حفاظت فرماتا ہے. علم ایک روشنی ہے. دنیا اگر ضلالت میں چلی جائے، دنیا اگر بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے والی اگر کوئی شے ہے تو وہ علم ہے. علم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی نازل کی، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تجھ کو پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھ. حاضرین، یہ وہی علم تھا جس نے انسانیوں کو فضیلت بخشی، انسانیت کو برتری عطا کی. اللہ نے سچ فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو فضیلت اور برتری عطا کی. یہ وہی علم تھا، یہ وہی علم تھا جس نے لات و منات، شجر و حجر، کیڑے مکوڑوں کے سامنے جھکنے والے انسانوں کو خدائے واحد کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. لا تعبدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. حاضرین گرامی، علم امت مسلمہ کا سب سے بڑا اسلحہ ہے، سب سے طاقتور اسلحہ ہے. یاد رکھیں، جس معاشرے میں جہاں کہیں بھی علم کا اسلحہ نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ اس معاشرے میں جنگ و جدال ہو جائے گا، وہاں فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا.
ٹھیک اسی طریقے سے جس معاشرے میں علم دین ہو اس معاشرے میں انسانیت پر ظلم نہیں کرتی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ علم کے تعلق سے فرماتے ہیں اعلم ان اول تلبیس ابلیس علی الناس صدهم عن العلم لان العلم نور فاذا اطفأ مصابحهم خبطهم في الظلام كيف يشاء۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ علم کی اہمیت بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم جان لو انسانوں پر شیطان کی جانب سے جو سب سے پہلا وار ہوتا ہے وہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ علم پر ہوتا ہے۔ کیوں علم پر ہوتا ہے؟ کہا والعلم نور، علم کیا ہے؟ ایک نور ہے۔ جب شیطان علم کو، روشنی کو ہی بجھا دیتا ہے تو اس کے لیے تمام کے تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم کے تعلق سے لولا العلماء لکان الناس کالبہائم۔ کتنا پیارا جملہ ہے، ذرا اندازہ لگا کر دیکھو کہ اگر علماء نہ ہوتے تو دوسرے لوگ، علماء کے مقام سے ہٹے ہوئے لوگ جن کو غیر عالم کہا جاتا ہے، وہ حیوانوں اور درندوں جیسی زندگی گزر بسر کر رہے ہوتے۔ محترم سامعین، آئیے مزید وضاحت ہم قرآن مجید سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے قرآن مجید کی سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلی وحی اللہ رب العالمین نے علم کے تعلق سے فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تقریباً اللہ رب العالمین نے 5 آیتیں سورۃ العلق کی اتار دی اور ان آیتوں میں کہا، علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا الذی خلق الانسان من علق خلق الانسان ما لم يعلم، یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اسے سکھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں، ارے وہ نبی جس کی صفات کے سلسلے میں اللہ نے خود اعلان کر دیا، جس کے اخلاق کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سارے کلام کو اتار دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ نبی ہم سے کہہ رہا ہے إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمَكُمْ، میں تمہارے درمیان کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری احادیث میں علم کی وضاحت بھی بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ذرا غور سے سنو، اس حدیث پر ذرا عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا تمام لوگوں پر فرض ہے۔ تمام لوگوں سے کون مراد؟ اس میں مرد بھی آتے ہیں، عورت بھی، کالے بھی، گورے بھی، اونچے بھی، نیچے بھی، ہر قسم کے لوگ علم حاصل کرنے کی راہ میں آتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح ارشادات ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ ایک فرد کو تعلیم دینے کے مترادف ہے، وہیں پر اگر آپ نے ایک عورت کو تعلیم دی، ایک لڑکی کو تعلیم دی، سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے سارے کنبے کو تعلیم دیا، سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے سارے قبیلے، سارے خاندان کو تعلیم دیا۔ کیوں؟ یہ وہی خاتون، یہ وہی عورت، یہ وہی لڑکی جو آگے چل کر ماں بننے والی ہے۔ کہا الام مدرسۃ، ماں کی پہلی گود کو مدرسہ کہا گیا۔ اگر بچے کی بنیاد صحیح ڈھنگ سے ہوگی، اگر بچے کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے آنے والے مراحل اس کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو ہمارا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے، مذہب نے ہمیں تعلیم دی، جب بھی آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے کیا دیکھنا؟ نہ ہم حسن دیکھیں گے، نہ اس کا جمال دیکھیں گے، نہ ہم اس کا بینک بیلنس دیکھیں گے، اور نہ اس کا حسب و نسب دیکھیں گے۔ نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ،
اس وقت پیارے نبی نے فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ حاضرین، آئیے علم کی فضیلت کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت کے سلسلے میں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ حدیث بارہا ہم سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے چھوڑتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا سنو، حقیقی علماء کے وارث کون ہیں؟ یہ علماء کو تم برا بھلا کہتے ہو، ان علماء کی تم چغلیاں بیان کرتے ہو، ان علماء کو تم مساجد سے نکالتے ہو، ان علماء کہتے ہیں تمہارے اندر بغض و کینہ، حسد، کپٹ سب کچھ ہے۔ سنو، انبیاء کے اگر وارث ہوں گے تو کون ہوں گے؟ یہی علماء ہیں، یہی دین کے شہسوار ہیں، یہی دین کے مبلغ ہیں۔ ارے ہم لوگ کیا ہوئے؟ ہم لوگوں نے علماء کی قدر کو نہیں پہچانا۔ علماء کی قدر کو جانیں دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے دوسرے ٹکڑے پر غور کرو، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ جانتے ہو انبیاء، ہمارا باپ وراثت میں مال چھوڑ کر جاتا، بہت کچھ چھوڑ کر جاتا ہمارا باپ، لیکن انبیاء ایسے نہیں تھے دوستو، میرے بھائیوں، انبیاء ایسے نہیں تھے۔ انبیاء نے وراثت میں کیا رکھا معلوم؟ علم کو رکھا۔ دینار بھی نہیں رکھے انہوں، درہم بھی نہیں رکھے۔ کس چیز کو رکھا تو بس علم کو رکھا۔ انما ورث العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر۔ کہا اگر تم علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو، تم نے علم نبوی کو حاصل کیا، انبیاء اکرام علیہم السلام کی وراثت کو حاصل کیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات کہی، کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ سنو، اسی علم کی وجہ سے اللہ کئی ایسے قوموں کو اوپر کا مقام دیتا ہے، ان کو بلندی تک پہنچاتا ہے۔ اسی علم کے بنا پر اللہ رب العالمین پست قد بھی کر دیتا ہے۔ اسی علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین ذلت و رسوائی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جو لوگ انبیاء کی وراثت کو حاصل کرتے ہیں ان کے مقام کو اللہ نے بیان فرمایا، کہا اللہ رب العالمین مومن لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل علم، جن لوگوں نے دین کے علم کو سیکھا، سمجھا، پڑھا، عمل کیا، ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ حاضرین، ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی میٹھی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ان فضیلتوں کو رکھتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہم نے فضیلتیں سنی علم کے تعلق سے، ہر کوئی یہاں پر، ہر باپ یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ارے جو کوئی بچہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑتا ہے، اپنے دوستوں احباب کو چھوڑتا ہے، ارے حد تو یہ ہے کہ اپنے خاندان قبیلے کو چھوڑ کر علم کے راستے میں جاتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے میرے دینی ملی بھائیوں؟ سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ذرا۔ اسی طریقے سے ترمذی کی ایک صحیح حدیث ہے جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا من خرج فی طلب العلم، جو بندہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، کان فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔
وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے۔ مطلب کیا ہوا، معنی کیا ہوا؟ جب وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر مدرسے کو جاتا ہے، مدرسے میں علم حاصل کرتا ہے، تب تک اس کا مکمل اس کا کورس نہیں ہوتا، تب تک وہ کس کی راہ میں ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے حاضرین، ایک اور فضیلت میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء۔ جو بندہ، جو بچہ، جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، سب سے پہلی فضیلت، فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے اپنے پر اس کے سامنے بچھا دیتے ہیں، اور بے شک فرشتے اس کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سوچو ذرا، اگر فرشتے میری اور آپ کی بخشش کی دعا کریں گے تو ہماری دنیا تو بن گئی یار، ہماری آخرت بھی بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی وہی فرما رہے ہیں، اگر کوئی بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہی نہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ کہا من فی السماوات، آسمانوں میں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین میں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین اور آسمانوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، وہ تمام کی تمام مخلوقات اس اللہ کے بندے کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق نمل کا لفظ آیا ہے، چونٹیاں جی، جن کو ہم مارتے ہیں۔ چونٹی اگر کاٹ ڈالی بولے تو ہم اس کو مار ڈالتے ہیں، اس کے لیے کوئی پاؤڈر کا انتظام کرتے ہیں، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ چونٹی اپنی بلوں کے اندر سبحان اللہ اس طالب علم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آخری حدیث فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے اس کا مقصد؟ کچھ سیکھنا نا بھائی، کچھ سننے آئے ہیں، دین کے تعلق سے سننا ہے۔ آپ لوگوں کی فضیلت یہاں پر بتا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی فضیلت، آپ لوگوں کا مقام و مرتبہ بتا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو غور سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یدرسونہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ کوئی ایسی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، یدرسونہ ویتدارسونہ، اللہ رب العالمین کے دین کا درس دیتی ہے، خود درس کو سنتی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے، اللہ رب العالمین اس مجلس پر، اللہ رب العالمین اس مجلس پر سکون نازل فرما دیتا ہے، اللہ رب العالمین سکینت کو نازل فرما دیتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈھانپ لیتا ہے، وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کیا معلوم؟ اللہ کے پاس جو لوگ ہیں یعنی فرشتے ہیں، ان لوگوں کے پاس میری، آپ کی، ہم سب کی باتیں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، ہمارے تعلق سے اللہ رب العالمین وہاں بتا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، ایک افسوس کی بات کیا ہے، دینی علم کی فضیلت سے میں اور آپ جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن ایک افسوس کی بات، آج ہمارا معاشرہ دینی علم سے کون سو دور ہوتا جا رہا ہے۔ ارے دن بدن دینی علم سے دوری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اس کو صحیح ڈھنگ سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، طہارت، نماز کے مسائل کچھ بھی نہیں معلوم، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں دیکھ کر پڑھنے صحیح ڈھنگ سے نہیں آتا۔ کہاں گئے ہم مسلمان؟ اگر یہی بچہ ہمارا انتقال ہو گیا، وہ اگر ہمارا بچہ ہے
ہم نے اس کو دین نہیں سنایا، دین نہیں پڑھایا، دین نہیں سمجھایا، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کس کو بولتے ہیں، نبی کون ہے، نبی کا نام کیا ہے، اگر ہم نے اپنے بچے کو نہیں سکھایا، کل آخرت کے دن اللہ کی عدالت میں اگر انہیں تمہاری اور میری آپ کی شکایت کر دیا تو کہاں جائیں گے، کسے پوچھیں گے؟ ہمارا اپنا خون اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف اگر گواہی دے، ہمارے خلاف شکایت کرے گا، اس سے اور بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوستو یاد رکھیں، جب بھی ہم نے دین کو چھوڑا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، میں ناظم صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ مجھے 5 منٹ کا موقع دیا جائے۔ جب بھی مسلمانوں نے علم دین کو چھوڑا، علماء کی صحبت کو چھوڑا، نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کے نزدیک اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا۔ بھئی علم کو کیسے اٹھا لے گا؟ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ کہا اللہ عالموں کو موت دے کر ان سے علم چھین لیتا ہے۔ جب علماء اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے پتہ ہے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، علی مرزا انجینئر جیسے لوگوں کو اپنا مانوا مانیں گے، اپنا داتا، اپنا سردار سمجھیں گے۔ وہ خود بھی بھٹکا ہوا ہے اور تم بھی بھٹکے ہوئے ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ارے محترم سامعین، بتانے میں مجھے خود شرم محسوس ہو رہی ہے، جب بھی ہم نے دین کو چھوڑا نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں طرح طرح کی مصیبتوں سے آشنا کیا۔ جب بھی ہم نے علماء کی تحقیر کی، علماء کو تذلیل کیا، نتیجے میں ہم دھتکارے گئے، ہمارے اوپر ظلم و پہاڑ کے تشدد، ہمارے اوپر ظلم و جور کے، ہمارے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ جب بھی ہم نے لا الہ الا اللہ کے کلمے کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، ہماری ہی مساجد کو مسمار کر دیا گیا۔ ارے ہمارے اذان کے اوپر، ہمارے اذان کے خلاف سازشیں ہونے لگی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، نتیجہ یہی ہوا کہ اللہ رب العالمین جو بھی نعمت ہم پر اتارتا ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اگر غلط استعمال کریں گے بولے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو عذاب کی شکل میں بنا دیں گا۔ بس علم کے معتبر ذرائع بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علم کے بہت سارے ذرائع ہیں، جس میں سے سب سے پہلا ذریعہ یہی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر ہمیں علم حاصل نہیں کرتے۔ محمد بن ادریس مشہور الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کیا ہوا، اپنے استاد کے پاس گئے یہ شکایت لے کر، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور اللہ لا یہدی العاصی۔ کہنے لگے اے میرے استاد، میں جو بھی پڑھتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا۔ تو اس وقت ان کے استاد کیا بہترین بات بولے معلوم؟ دیکھو گناہ کو چھوڑ ڈالو، جی گناہ کو چھوڑ ڈالو، تم نہ اللہ رب العالمین علم دیتا ہے۔ کیوں علم دیتا ہے؟ علم پہلے ہمیں کیا بولے تھے؟ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ رب العالمین جس دل میں گناہ ہو اس دل میں نور کو داخل نہیں کرتا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں۔ اچھا، تو پہلا ذریعہ کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یعنی علماء اکرام سے سوالات کرنا چاہیے جس سے ہمیں علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات، دینی مجالس میں ہم کو شریک ہونا چاہیے۔ چوتھی بات، دینی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پانچویں بات، علماء کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اور آخری بات جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اخی لن تنال العلم الا بستۃ، یہ الگ قول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے 6 ذریعے ہیں۔ پہلا کیا؟ ذکاء، چالاکی رہنا، اچھا ذہن رہنا۔ دوسرا حرص، علم حاصل کرنے کا شوق رہنا۔ تیسرا محنت کرنا۔ ارے مسلمان کہاں جی محنت کر رہی ہیں؟ جا کر دیکھو، فجر کی اذان ہوئی تو سولے کر رہا تھا مسلمان۔ وہ کوئی ایک عالم سے سوال کیا تھا کہ مسلمان بہت پریشان حال ہیں، دعا کرو مولوی صاحب کر کو بولے۔ وہ مولوی صاحب کیا بولے؟ فجر کی اذان ہوتی نا اس وقت جا کو
مسلمانوں کے گھروں کو جا کر دیکھو کہ مسلمان کتنی پیاری نیند سے سو رہا ہے، سکون کی نیند سے سو رہا ہے۔ تو محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اسی طریقے سے وبلاغتن یعنی استاد کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنا، وصحبت استادین اور استاد کی صحبت میں رہنا، اور چھٹی چیز وطول زمان اور علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی مدت ضروری ہوتی ہے۔ بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے علامہ اقبال کے اسی شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ دعا ہے کہ رب العزت جو بھی کہی ہوئی باتیں ہیں مجھے، آپ کو، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عمل سے بالکل ہم بیکار ہیں، خالی ہیں، عاری ہو چکی ہیں۔ اللہ تو اگر ہم کو کوئی چیز دینا ہو تو سب سے پہلے عمل کی توفیق دے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہم تجھ سے عمل کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہم آمین۔ اور وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ شکرا و جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء وعافاک اللہ الصحة والفراغ۔